السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امارہ خان۔ ناظرین، پاکستان کا معاشی بحران بڑھتا ہی جا رہا ہے اور حکومت IMF کی شرائط ماننے جا رہی ہے۔ یہ شرائط کیا ہیں اور ان شرائط کی وجہ سے پاکستان پہ کیا اثرات آنے والے ہیں اور مہنگائی کس قدر بڑھنے والی ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عاصم امین صاحب۔ جی عاصم صاحب، بتائیے کیا سب حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس پیسے کا بہت بڑا شارٹ فال چل رہا ہے۔ ٹھیک، پیسہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، حکومتیں چلتی ہیں ہمیشہ پیسے کے ساتھ، جی، اور ترقی بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں، اتنا بڑا بجٹ جو ہے خالی انہوں نے چیریٹی پہ رکھا ہوتا ہے، جس میں وہ کھانے پینے کے، تعلیم کے، ہیلتھ کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو چیزیں ہم سے بہت دور ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پاس اپنا ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ IMF اب ان کو جانا، ایک IMF کے پاس بہت بڑی مجبوری بن چکی ہے کہ یہ IMF کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے کہ ہمیں پیسے دیں، تو پھر وہ پیسوں کے بدلے میں وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے پیسے لے لو، لیکن آپ واپس کیسے کرو گے؟ آپ کے ملک میں ایسی کوئی خوشحالی یا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پیسہ نکالیں گے اور ہمیں دیں گے۔ اس پہ پھر کیا ہوتا ہے ہمارا، پھر وہ اپنی شرطیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اپنا فارمولا دیتے ہیں، جی آپ ایسا کر لیں، پھر بجلی مہنگی کر لیں، اس سے آپ کو پیسہ آئے گا، گیس مہنگی کر لیں، اس سے پیسہ آئے گا، پیٹرول مہنگا کر لیں، اس سے پیسہ آئے گا، ملک میں ٹیکسز لگا دیں، اس سے پیسہ آئے گا۔ لیکن یہ سارے پیسے تو آئیں گے، غریب آدمی خوشحال ہوگا تو یہ ساری چیزوں کو افورڈ کرے گا۔ جب اس کے پاس کمائی نہیں ہوگی تو وہ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ صحیح۔ کمائی نہیں ہوگی تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ کمائی نہیں ہوگی تو بجلی کا بل دیکھیں، بدقسمتی سے کے ساتھ پچھلے 1 سال سے لوگ بجلی کی وجہ سے رل گئے ہیں۔ جی، اور اب تو گیس کے بل بھی بڑھنے لگے ہیں۔ جس کی 30,000 تنخواہ تھی اس کا 35,000 روپیہ بل آ رہا ہے۔ جی، اب وہ خالی بل ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ راشن ابھی دور چلا گیا، اس کی بچوں کی تعلیم دور چلی گئی، ہیلتھ دور چلی گئی، ابھی تو وہ بجلی جو ہے وہ لوگوں کی رینج سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جناب، بجلی تو آپ کہہ رہے ہیں، آٹا لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یار چلو یہ تو چھوٹی چیز ہے نا، آٹا تو وہ گزارا کر ہی لے گا، آٹے کو وہ دھکے کھا کے لے ہی لیں گے لائنوں میں لگ کے، بدقسمتی کے ساتھ چاول کھا لیں گے یا اور کوئی گزارا کر لیں۔ لیکن دیکھیں جو چیزیں اب یہ رمضان سے پہلے، اب مارچ میں انہوں نے ان کو پیمنٹ شاید والی بات ہے کہ وہ دیں، IMF ابھی کنفرم نہیں ہوا، اگر وہ مارچ میں دیتے ہیں ان کو پیمنٹ، اس کے بعد جو وہ لائمر فارمولا ان کو لگائیں گے اس پہ تو پھر رمضان سے پہلے کیا حال ہوگا؟ مہنگائی جو سی ہے 50% اور بڑھ جائے گی۔ جی، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں آپ کو 1000 روپے کلو دال ملے گی تو غریب تو دال بھی نہ کھا سکے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ دال صحیح کہا آپ نے، اب مرغی دیکھ لیں 700 روپے کلو ہو گئی ہے، دالیں کہاں کے کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا رمضان میں آلو پیاز اور ٹماٹر کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ جو بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماضی میں یہ چیزیں 3 آئٹمیں ایسی ہوتی تھی، پیاز ٹماٹر آلو، یہ اس کا ڈبل ریٹ ہو جاتا تھا۔ تو اب جب مہنگائی بڑھنی ہے، پیٹرول بڑھے گا، دیکھیں ٹرانسپورٹ جب بڑھتی ہے نا تو اوور آل ساری چیزوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی کاسٹ کس پہ نکلنی ہے؟ ساری ٹرانسپورٹ پہ جو چیزیں ٹریول کر کے آتی ہیں جاتی ہیں، سارا کچھ اس کے خرچے انہوں نے وہ پیٹرول میں سے نکالنے ہیں، ٹرانسپورٹ سے نکال کے تو اس پہ کیلکولیٹ کرنا ہے نا۔ جی، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی حکومت کے لیے وہ حال ہو گیا کہ ایک طرف کھائیے اور دوسری طرف کنواں ہے۔ اگر وہ IMF کی شرائط مانے تو مسئلے ہیں، اور IMF کی شرائط نہ مانے تو بھی پھر ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں حکومت والوں کو نا، آپ میجورٹی حکومت میں بیٹھے لوگوں کو، ویسے ہم بات کرتے ہیں جنرل، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، امیر آدمی کو فرق پڑتا ہے، ان کے اثاثے جو ان سے ہیں وہ پڑے ہیں دوسرے ملکوں میں،
ان کے بچے پڑھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. مریم بی بی سیل کرنے جاتی ہے لنڈن میں, سرجری کرانے جاتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ انہوں نے آج ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنے پروٹوکول کے لیے, اپنے نشوں کے لیے یہ اس ملک میں بیٹھے ہیں. ان کے بس سے باہر جب چیزیں ہو جائیں گی یہ اٹھیں گے, فلائٹ کرائیں گے, آرام سے جا کے لنڈن بیٹھ جائیں گے. مر گیا غریب آدمی, بیڑا گرک ہو گیا غریب آدمی تھا جس کو کھانے کے لیے یہ چیزیں میسر دن بہ دن جو صورتحال ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ اصول کیا تھا کہ ان کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے یا رک جاتے, ان کو چاہیے تھا دوسرے ملکوں کے پاس جاتے. لیکن ایسا ویژن ہی نہیں ہے. عمران خان کو آپ اپریشیٹ کریں, لوگ ان سے پیار کرتے تھے, وہ کسی کے پاس جاتا تھا, وہ اس کی بات سنتا تھا, اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا. صحیح. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو چاہیے اب ہم یو ایس اے کے پاس جائیں اور ادھر اپنے مڈل ایسٹ میں وہ, لیکن پھر بھی نرم ہوتی ہے. ان کو چاہیے ایسا قرضہ جو شرائط کے بغیر ہو, جس پہ شرط نہ ہو. یہ جائیں جی کسی کو کہیں جی $10 ارب ہمیں دیں, 10 وہاں سے دیں, 10 وہاں سے دیں, آگے 2 مہینے 6 مہینے بعد آپ پہ دوسرے قرضوں کی واپسی کا قرضہ اتارنا ہے. $27 ارب کا وہ قرضہ ہے, وہ کہاں سے دیں گے؟ آئی ایم ایف کی بجائے ان کو چاہیے اب یہ اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں, جو بھی ملتا ہے وہ اکٹھا کریں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور جتنی جلدی ہو سکے, میں لاسٹ بات کروں گا, ٹائم آپ کے پاس کم ہے, جتنی جلدی ہو سکے اس ملک میں پاکستان میں ون ٹائم پہ الیکشن کروائیں. ملک میں الیکشن ہوگا, خوشحالی آئے گی, سسٹم نیا آئے گا, جو بھی آئے, وہ عمران خان آئے, نون لیگ آئے یا اور کوئی آئے, لیکن یہ کم از کم یہ بک بک جو سی ہے ملک میں ایک ہی کام ہو گیا ہے, سارے کام, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, پراپرٹی جو سی ہے دیکھیں عروج پہ تھی کرونا میں بھی پاکستان میں, لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا جس کی سوچ بھی نہیں تھی. ہر چیز اب مٹی ہوتی چلی جا رہی ہے دن بہ دن. لوگوں کو اندر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہم پیسہ کہاں لگائیں نہ لگائیں, بچے گا نہیں. اب تو لوگ بینکوں سے بھی پیسے نکلوانے شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. حالات اچھے نہیں ہیں جی, ہم تو دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ جو سا ہے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کے معاشی حالات کہاں جا رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ پاکستان سیاسی بحران سے نکلے اور ملک ایک ڈگر پر چلے, اس ترقی کی ڈگر پر چلے اور لوگ بھی خوشحال ہوں. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.